بے گھر افراد کی واپسی پیر کے روز شروع ہوئی، جو شروعات میں تو کافی سست تھی، مگر منگل کے روز اس میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ واپس جانے والوں کو اپنے گھروں کو لوٹنے کی خوشی بھی ہے، مگر بہت سے ایسے بھی ہیں جو حکومت کے انتظامات اور رویے سے نالاں ہیں، جبکہ کچھ ابھی بھی خوف زدہ ہیں کہ کیا واپس جانا محفوظ ہوگا۔ عالمی ممالک اور امریکی امداد کے حوالے سے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور گھروں کو پھر سے کھڑا کرنے کے علاوہ بھی بہت سے شعبوں میں مدد کرنی ہوگی۔ ان کو راشن، غذا، ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ اپنا جو فصل ہے اس کو نہیں کاٹ سکے، لہٰذا اس میں ضرورت پڑے گی۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس فورس ایک جو ہے بنا رہی ہے، اور اس کے لیے بھی فنڈز وغیرہ کی ضرورت ہوگی، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تمام ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کہ مدد کی جا سکتی ہے۔ متاثرین کی بحالی میں ایک اور بڑا چیلنج تباہ شدہ تعلیمی اداروں کو محفوظ بنا کر طلباء کی تعلیم کو فوراً شروع کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بنیادی کام متاثرین کے اپنے علاقوں میں واپس پہنچنے سے پہلے شروع کر دیا جانا چاہیے، جس میں ووکیشنل سینٹرز کا قیام اور امدادی عملے کی تعیناتی شامل ہے۔ ریبیکا ونتھراپ کا تعلق بروکنگز انسٹی ٹیوشن سے ہے۔ وہ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہ رہ چکی ہیں۔ There's been a lot of research that shows that actually in post-crisis اس بارے میں context, کافی تحقیق کی جا چکی ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ بچوں کو صرف ٹیچرز اور بنیادی لرننگ میٹیریل کی مدد سے پڑھائی کی جانب واپس لا سکتے ہیں۔ یہ سب کسی کے گھر پر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور سماجی ادارے میں یا مسجد میں۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ لڑکیوں کو فوراً واپس تعلیم میں لایا جائے، کیونکہ جب لڑکے اور لڑکیاں 1 سال سے زیادہ عرصے تک اسکولوں سے باہر رہیں تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انہیں واپس اسکول میں لانا بہت مشکل ہے۔ ریبیکا کہتی ہیں کہ چاہے ان مراکز میں تمام تر مضامین نہ پڑھائے جائیں، لیکن کچھ تعلیمی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں تاکہ بچوں کو اسکول کی روٹین پر واپس لایا جا سکے، اور اس سلسلے میں بچوں کی نفسیات سے ڈر ختم کرنے کے لیے کسی بھی سطح کے ٹیچرز بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ they can use drawing and drama and art is a big thing. پاکستان میں آرٹ اور شاعری بہت مقبول ہے، اور وہ ڈرائنگ اور ڈرامے کی مدد لے سکتے ہیں تاکہ بچے اپنی سوچ کا اظہار کر سکیں۔ عام طور پر یہ کسی کورس کا حصہ نہیں ہوتا، مگر یہ انتہائی اہم جز ہے۔ اس کے ذریعے بچے جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اسے سامنے لا سکیں، اور ایک محفوظ ماحول میں ان کے اساتذہ اس خوف سے باہر نکلنے میں ان کی مدد کر سکیں گے۔ کمیونٹی کی سطح پر امدادی کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دے کر بھی بحالی اور دوبارہ تعمیر کے کام کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امدادی رقوم کا بل پاس کر دینا ہی کافی نہیں۔ اگر یہ مدد اور عوام کی بحالی کے پروگرام وقت پر شروع نہ کیے گئے تو انتشار پھیلانے والی طاقتیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔